بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ جو مین ٹاپک ہے وہ ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کیسے ممکن ہے اور کیسے ہوگی، اس پر ہم 3 جو نکتے ہوں گے اس پر بات کریں گے۔ آپ کیا میرے اس ویلاگ پر اتفاق کرتے ہیں تو آپ نیچے کامنٹ میں اپنی رائے یا اتفاق نہیں کرتے تو نیچے کامنٹ دیں۔ تو سب سے پہلا ایشو ہے کہ پاکستان کی عوام، دوسرا ہے کہ جو پاکستان میں معاشیاتی حالات ہیں وہ، اور تیسرا انٹرنیشنل کرائسس جو ہیں وہ اگر حل ہو جائیں گے تو پھر ممکن ہے۔ ان 3 موضوع پر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اور آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کیسے ممکن ہے۔ دیکھیے، عمران خان صاحب کی رہائی تو ہر پاکستانی چاہتا ہے، لیکن نکلنے کے بعد جو احتجاج کرنے کے لیے وہ نہیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کیسے رہا ہوگا۔ تو سب سے پہلے عمران خان کی رہائی کے لیے پاکستان کا جو بڑا صوبہ ہے وہ ہے صوبہ پنجاب۔ اگر صوبہ پنجاب سے لوگ عمران خان کی رہائی کے لیے نکلتے ہیں، مثال کے طور پر ملتان، شیخوپور، لاہور، گوجرانوالہ، سیالکوٹ، وزیرآباد، ایبٹ آباد اور مری اور راولپنڈی اور اسلام آباد اور دیگر جو پاکستان کے بڑے بڑے شہر ہیں وہاں دیکھیے، لاہور کے اگر عوام 1 لاکھ لاہور سے عوام نکلتی ہے اور 5-5 10-10 ہزار دیگر شہروں سے نکلتی ہے، تو ملا کے کل کروڑ آبادی اگر 1 کروڑ لوگ پنجاب سے نکلتے ہیں تو بہت ہی بڑے ممکن ہے کہ عمران خان رہے۔ اب سوچتے ہیں کہ لوگوں کو اپنی مالی اور جو خسارہ ہے اس کا بھی خوف ہے، کہیں وہ ہمارے وسائل یا ہم گرفتار نہ ہو جائیں اور ہماری جو بزنس ہے یا ہمارے جو وسائل ہیں وہ ختم نہ ہو جائیں۔ تو اس لیے پنجاب کے لوگ زیادہ تر ڈرتے ہیں اور مریم نواز سے خوف زدہ ہیں۔ تو کیا ایسا ممکن ہے؟ تو جی ممکن ہے، کہ جیسے جانتے ہیں کہ تحریک لبیک اور پیپل پارٹی اور دوسری جو جماعتیں پنجاب میں ہیں جو اتحادی ہیں، تو پنجاب کے لوگوں کو دوسرا خوف کیا ہے؟ پنجاب کے لوگوں کو دوسرا خوف ہے کہ یہاں سپورٹ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی ہے، تو اس لیے ہم پر جو ظلم کیا جائے گا، نہ عدالتیں نہ دیگر نہ کوئی اور ہماری اس پر بات سنیں گے۔ تو یہ بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پاس خوف اور رہتا ہے کہ کہیں عوام کو، پنجاب کے لوگوں کو خوف رہتا ہے کہیں ہمارے ساتھ یہ سلوک نہ ہو جائے۔ تو آخرکار پنجاب کے لوگوں کو نکلنا پڑے گا اور پنجاب کے لوگ ہی عمران خان صاحب کی دیکھیے، اگر خیبر پختونخوا سے سندھ سے آپ دیکھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا سے کم 3 لاکھ تو لوگ نکل آئیں گے، تو کراچی سے کم 5 یا 4 2 یا 3 لاکھ لوگوں کو نکل کر کھڑا ہونا ہوگا، اور سندھ کے دوسرے جو شہر ہیں وہاں دیکھیے آپ پی ٹی آئی کے جو نمائندے ہیں، کل ٹکٹ ہولڈر جنہوں نے 2400 درخواستیں دی ہیں تھی 2024 کے الیکشن میں، تو اب 24,100 بندہ لے کر آ جائے تو 2,40,000 بندہ بنتا ہے، اور 2,40,000 بندہ جب آئے گا تو مختلف، اور ان کے ساتھ پاکستانی قوم کے لوگ 2 اور 3 کروڑ نکل آئیں گے۔ جب زیادہ تر عوام نکلے گی تو ساتھ مزید عوام نکلے گی۔ مثال کے طور پر 1 کروڑ آدمی اگر سڑکوں پر آتا ہے تو اس کے بعد پاکستان کے 3% آبادی 5-6 کروڑ اور نکل آئے گا۔ جب 6-7 کروڑ اور آئے گا تو 8-9 کروڑ اور آدمی، کم سے کم پاکستان کی عوام 15 سے 16 کروڑ عوام سڑکوں پر آ جائے گی احتجاج کے لیے، اگر پاکستان کے تحریک انصاف نے صحیح طرح احتجاج اور پنجاب میں خاص طور پر کیا۔ تو دوسرا جو آپشن ہے وہ ہے پاکستان کی جو سب سے بڑی عمران خان کی رہائی کی وجہ بن رہا ہے اور بنے گا، وہ میرے اس پر اتفاق ہے، اور پی ٹی آئی کو مجھے لگتا ہے پی ٹی آئی نے یہی سوچ رکھا ہے کہ جو پاکستان کے مسئلہ تجارتی اور جو معیشت کا ہے، جو روزانہ کی بنیاد پر گر رہی ہے اور جو معیشت ہے وہ کمزور ہو رہی ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی جو معیشت ہے، IMF کے ٹیکس اور IMF کی جو شرائط ہیں وہ بہت سخت ہوتی ہیں، کبھی پیٹرول، کبھی زراعت، کبھی کسی دیگر چیز پر لگا دیں، جس سے غریب آدمی اور پاکستان کا کمزور طبقہ زیادہ تر متاثر ہوتا ہے، اور یہ لوگ زیادہ تر اس میں شکار ہوتے ہیں۔ تو اس لیے عوام آخر کب تک یہ برداشت کرے گی، اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ پر بھی یہ دباؤ زیادہ بڑھ رہا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی جو ہے حالیہ میں ایک
جو میٹنگ کا ذکر کیا جا رہا ہے وہاں سب سے پہلے ایک بیان آیا کہ ہمیں بھی اپنی معیشت کو ٹھیک کرنا ہوگا. جو ہمارے دشمن بھارت کی معیشت بہت زیادہ ہے وہاں تو سب سے زیادہ نظام تو معیشت کا ہے اور وہاں وسائل بھی زیادہ ہیں, تو اس لیے ہمیں بھی معیشت اور ہماری بھی کرنی. لیکن سب سے پہلا جو پاکستان کا جو ہے وہ ہے کرپشن کا, اور کرپشن کا مسئلہ حل نہیں ہوگا تو یہ نہیں ہوگا. دیکھیں پاکستان کی جو میل انڈسٹری ہے, جو فیکٹری اور جو سیکٹر ہے, آپ حالیہ رپورٹوں میں آ رہے ہیں کہ پاکستان کو اتنا فیصد گراوٹ, اور جو حالیہ ڈان نیوز نے خبر شائع کی ہے کہ پاکستان کی جو معیشت ہے جو آپ باہر سے سرمایہ کار یعنی وہ جو پہلے 50 سال کی کم تر سطح پر ہے وہ اس سے بھی نیچے درجے پر جا سکتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے پاکستان جب سے وجود میں آیا اس سے بھی کم سطح پر سرمایہ کاری. دوسرا تجارتی خسارہ. آپ سوچتے ہیں کہ تجارتی خسارہ کیا ہوتا ہے, اور تجارتی خسارے کو میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دینا چاہتا ہوں. مثال کے طور پر آپ ایک چیز کو 1000 روپے میں لیتے ہیں کسی دوسرے ملک سے, اور اس اپنی چیز کسی ملک کو بنا کر, مثال کے طور پر جو آپ نے لیے 1000 روپے اور آپ نے جو بنائی ہے چیز وہ 500 کی لی ہے, بیچی ہے بار, تو اس کے مطابق آپ اس کا 500 روپیہ خسارہ, اس کو خسارہ کہتے ہیں. تو پاکستان کا جو تجارتی خسارہ, اور حالیہ میں جو ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے جس میں امریکہ نے جو پاکستان پر 19% ٹیکس لگایا ہے, اس سے پاکستان کے تجارت میں بہت زیادہ متاثر کیا. جو حالیہ میں کاروبار کرنے والے شخصوں نے انکشاف کیا ہے کہ جو امریکہ کے ٹیکس ہے اس سے ہمارا 0.5% تجارت امریکہ کے ساتھ متاثر ہوئی ہے. تو بھارت پر جو ٹیکس لگا ہے اور ان پر ان کی حکومتوں کے رد عمل کے بعد ہوا, لیکن پاکستان نے اور شہباز شریف خاندان نے اس کو ایکسیپٹ کیا, جس سے پاکستان کے کاروباری اور تجارتی مواد پر بہت سے اثر پڑے. تو دوسرا یہ فیکٹر ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی ہو سکتی ہے. تو ذہن میں یہ بھی آتا ہے اگر یہ دونوں فیکٹر ایشو ہیں یہ ناکام ہو گئے تو پھر تیسرا آپشن کیا تھا. دیکھیے آپ کو میں ہر ویلاگ میں اور ہر انتہائی اہم پوائنٹ میں یہ بتاتا ہوں جو عمران خان صاحب کی حکومت گرانے کی وجہ تھی روس اور یوکرین کی جنگ. کیونکہ یوکرین اور روس کی جنگ ہے تو یورپ کے جو انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں, خاص طور پر جرمنی اور اس کے ایک ساتھ ملی ہوئی نے ایک انکشاف کیا تھا, اور میں نے جب روس اور یوکرین کی جنگ پر ویلاگ بنایا تھا, انشاءاللہ کچھ عرصے بعد میں اس پر بھی ویلاگ بناؤں گا, اور روس اور جنگ کی جو ممکنہ ہوئی ہے اس پر بھی ضرور بناؤں گا کہ کتنے ہو چکے اور مذاکرات کیا چل رہے ہیں. تو یورپ سمجھتا ہے کہ روس ہم پر بھی حملہ کرے گا اور یہ جنگ یہیں نہیں رکے. یہ تیسری عالمی جنگ کا خاص. تو مسلمان ممالک کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے, روس کے ساتھ یا یورپ کے ساتھ؟ یہ بہت ہی انتہائی اہم سوال ہے, کیونکہ پاکستان دنیا میں واحد ایٹمی طاقت ملک ہے, اور پاکستان کی ایٹمی طاقت ہونا ہی تو پاکستان مسلم ممالک میں مثال کے طور پر پاکستان اگر یورپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد سعودی عرب کس کے ساتھ جائے گا اور چائنا کس کے ساتھ جائے گا. تو پاکستان کو اس لیے ایسی حکومت رکھی گئی اور کامن ویلتھ کی جو رپورٹ چھپائی گئی, اور یورپ نے جو الیکشن 2024 کی رپورٹ چھپائی ہے, اور اس لیے میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں جب یہ مسئلے ہو جائیں گے تو پھر یہ انسانی حقوق اور دیگر جو ایشو ہوں گے بات کریں. جو حالیہ دنوں میں ایک سفارت خانہ اور جو جی ٹی پہ آتے ہیں جو ملا ہوا ہے G+, جو پاکستان یورپ میں تجارتی ٹیکس کم پر تجارت کا ایک لائسنس ملا ہوا ہے, وہ اس پر بھی انہوں نے کی, اور انسانی حقوق کی. مجھے اس بات پر اتفاق نہیں کہ یورپ کے کچھ مطالبے ہوں گے جو منوانے ہوں گے پاکستان سے, اس لیے انہوں نے یہاں یہ بھیجا اور تاکہ پاکستان سے وہ مطالبے منوائے جائے. تو اس لیے پاکستان سے وہ مطالبے منوانے کے لیے وہ کمیشن پاکستان میں ہوگا, وہ کیا جس کا جواب سب کو پتہ ہے کہ جو اپنی الیکشن پر رپورٹ چھپا سکتے. اور وہاں کے ایک شخص نے جب درخواست دی تھی کہ رپورٹ پبلک کیجیے تو انہوں نے وہاں جواب جمع کرا کہ یہ ہمارے ملک کے ٹرسٹ میں نہیں ہے, تو پھر وہ بھی آپ سب سے بہتر جانتے ہیں ان کا ٹرسٹ کیا. MS نیوز کی ناظرین مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب یا آپ انسٹاگرام پر ویڈیو سنتے ہیں یا آپ کو ویڈیو لیٹ آتی ہے, آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر وزٹ کریں. شکریہ.